من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وخاتم النبيين مالك كونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد على رب دائمة وعلى أعدائهم أجمعين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات اللهم صل على محمد فاتحة صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات اللهم صل على محمد وآل محمد شکر گزار ہیں خداوند قدوس کے جس نے آج تک ہماری دلوں کو آل محمد کی محبت سے سرشار فرمایا اور یہ محبت کا ساغر جب لبریز ہوتا ہے تو اس سے علم و معرفت کی نہریں بہتی ہیں اور یہ معرفت اور تمسک ایک اہمیت کے حامل ہے اس کی بہت قدر ہے، قیمت ہے، اہمیت ہے، ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، ایک شرف ہے، ایک وقار ہے۔ اگر آنکھ ان سے جڑ جاتی ہے تو قیامت میں ہر آنکھ روئے گی سوائے اس کے جو حسین سے جڑی تھی، اور ہر دل مردہ ہوگا قیامت کے روز جو حسین سے نہ جڑا، اور ہر وہ دل زندہ ہوگا جس دل کی سلطنت کا بادشاہ حسین ہے۔ اور جب سانسیں انسان کی جڑ جاتی ہیں حسین سے تو امام کہتے ہیں جب حسین سے سانسیں جڑ جائیں تو وہ تسبیحات کہلاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو روایات کے ماخذ دے رہا ہوں، نتیجے دے رہا ہوں، جملے دے رہا ہوں کہ بس حسین سے جڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، بس جو حسین سے جڑ جاتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح زندہ رہے گا جس طرح کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ تاریخ بتاتی ہے۔ اب یہاں تک آ گیا ہوں تو چاہتا ہوں کہ ان سے جڑنے کے لیے ایک روایت بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی ان سے جڑ جائے تو اس کی منزلت اور مقام کیا ہوتا ہے۔ ایک روایت شیخ صدوق نے اپنے کتاب میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں ایک شخص ہے ان رجل لیخرج کہ باہر نکلا الى حاجت، ایک حاجت کی کثرت سے باہر نکلا، فیرجع الى منزلہ، جب اپنے گھر آیا، فما ذکر اللہ عز وجل، اور کوئی اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، فتملع صحیفتہ حسنات، توجہ ہے حضرات محترم کہ آپ عربی جانتے ہیں تو چاہتا ہوں کہ آپ عربی کے لفظوں سے لطف لیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نہ بتاؤں جو کسی اپنی حاجت کے غرض سے باہر نکلا اور اپنے گھر آیا، کوئی کام بھی نہیں کیا اور اللہ کا کوئی ذکر بھی نہیں کیا، پھر بھی امام فرماتے ہیں فَتَمْلَعَ صَحِيفَتُهُ حَسَنَاتٍ کہ اس کا صحیفہ نامہ اعمال حسنات سے پر ہو جاتا ہے۔
تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کر دیا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے نہ کوئی عمل کیا ہے، نہ کوئی ذکر کیا ہے، کوئی چیز بھی نہیں کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا نامہ اعمال پر ہو جائے؟ تو مولا نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا نامہ اعمال پر کیسے ہوا، نامہ اعمال کیسے بھرا اور حسنات سے کیسے بھرا۔ تو امام فرماتے ہیں یہ جب گھر سے نکلا تھا، توجہ فرمائے، جب یہ گھر سے نکلا تھا تو ایک گروہ کی جانب سے گزرا، تو انہوں نے کہا، یہ گفتگو کر رہے تھے ہمارے بارے میں، تو انہوں نے کہا رک جاؤ، فَإِنَّ هَذَا يُحِبُّهُمْ فَإِنَّ هَذَا يُحِبُّهُمْ۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کر دیا تھا کہ مولا اس کا صحیفہ پر کیسے ہوتا ہے، یہ نامہ اعمال کیسے بھرتا ہے؟ تو مولا نے کہا نامہ اعمال اس انداز سے بھرتا ہے جب یہ کسی گروہ کے سامنے گزرتا ہے، لوگوں کے سامنے گزرتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ ان کا ہے، یہ ان سے محبت رکھتا ہے، یہ حسین کا محب ہے، اللہ اس کا نامہ اعمال بھر دیتا ہے۔ اور عزیزان محترم چاہتا ہوں کہ یہ چاشنی، یہ لذت، یہ لطف آپ بھی لیں۔ فَتَمْلَعَ صَحِيفَتُهُ حسنات۔ اب بر اور معروف حسنات میں آپ کو فرق معلوم ہوا، میں شرح نہیں کرنا چاہتا کہ حسنات کہا ہے، معروف نہیں کہا، کیونکہ یہ تین الفاظ آتے ہیں نیکی کے لیے۔ معروف کہ نہی عن المنکر، یہ آیا ہے آپ کے یہاں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، معروف یعنی امر کرو معروف کا یعنی نیکی کا، اور نیکی بھی جو حسنات بھی آیا ہے اور بر بھی آیا ہے، تو یہاں پر حسنات کہا گیا ہے اور کہا فَتَمْلَعَ صَحِيفَتُهُ۔ اب یہ صحیفہ اور تملہ کا لفظ، مثلا میں مثال دوں، اگر کوئی کہے کہ یہ آغائے باقر کا جو گھر ہے وہ سونے سے بھر دو، آپ نے ایک کمرہ بھر دیا تو کہا جائے گا یہ کمرے میں سونا پڑا ہے، گھر پر نہیں ہوا۔ کہا جائے گا اس گھر میں سونا پڑا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ گھر سونے سے پر ہے۔ تملأ غرفۃ الباقر بالذهب، یہ نہیں کہا جائے گا کہ سونے سے آغائے باقر کا غرفہ جو کمرہ جو ہے بھر گیا، نہیں کہا جائے گا سونا رکھا ہے، سونا رکھا ہے، جتنی وسعت ہو بھرے گے نہیں آپ تو کہا جائے گا سونا رکھا ہے۔ مگر امام کی زبان سے کیا صادر ہوا؟ فَتَمْلَعَ صَحِيفَتُهُ، فَتَمْلَعَ صَحِيفَتُهُ، یعنی جتنی مقدار صحیفے کی ہے، اس کے نامہ اعمال کی ہے، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا ولی دنیا میں کہتا ہے کہ وہ سارا بھر جاتا ہے۔ یعنی اس کے اعمال نامے میں کوئی ایسا کونا خالی نہیں ہوتا جہاں پر نیکی نہ لکھی جائے، حسنات نہ لکھی جائیں۔ کس کی وجہ سے؟ فقط کہا جائے کہ یہ حسین کا ہے۔ یہ ہے امام سے جڑنے کا فضل و شرف۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ آیات سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ میرا موضوع کیا ہے، کہ ایک حیات ہوتی ہے حیات طبیعی، جسے فلسفہ تعبیر کرتے ہیں کہ مبدأ الحرکت بذاتہ، مبدأ الحرکت بذاتہ، کوئی بھی چیز اگر ذاتی طور پر حرکت کر سکتی ہو، طاقت یہ رکھ سکتی ہو کہ ہل سکے اور کچھ کر سکے، حرکت کر سکے، اسے فلسفہ اہل طبیعت اسے حی کہتے ہیں۔ یعنی اگر چونٹی اتنی سی ہے، اس کا حجم بہت چھوٹا ہے، مگر حرکت خود بذات ہی کر رہی ہے تو طبیعت والے کہتے ہیں یہ زندہ ہے، حی ہے۔ یعنی کتنی بھی بڑی چیز ہو اگر حرکت نہیں کہتی تو اسے زندہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ حرکت بذاتی نہیں کر سکتی۔ یعنی جو چیز انسانوں میں ہو، نبات میں ہو، چرندوں میں ہے، پرندوں میں ہو، حیوانات میں، جو بھی چیز ہو، اگر ذاتی طور پر جو بھی چیز حرکت کر سکتی ہو اسے حی کہلایا جاتا ہے، اسے حی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے ہی فرق ثابت ہوتا ہے، فرق کہ طاقت اور حیات میں کیا فرق ہے۔ مائک چل رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے، کیمرہ چل رہی ہے، موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، سیارہ چل رہا ہے روڈوں پر، یہ سارے جہازات جو بھی ہیں، مشینری جو بھی ہے، یہ تو چل رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ چل رہی ہے مگر حی نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کی حرکت بذات ہی نہیں ہے، یا کسی کے محتاج ہے حرکت کرنے میں۔ تو یہاں سے پتا چل گیا جو ذاتی طور پر حرکت کر سکے اسے حی کہتے ہیں،
اور جو ذاتی طور پر حرکت نہ کر سکتے اسے طاقتور تو کہہ سکتے ہیں، حی نہیں کہہ سکتے۔ تو پوری دنیا کے سائنسدانوں نے کوشش کر لی کوئی چیز حی بنا دے، مگر مکھی جتنی کوئی چیز حی نہیں بنا سکی۔ یعنی انسان طاقت سے طاقتور چیز بنا سکتا ہے، مگر کوئی چونٹی جتنی بھی زندہ چیز نہیں بنا سکتا۔ یہ ہے انسان۔ اب یہ حیات کہاں سے آتی ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو حیات بخشی ہے تو پانی سے بخشی ہے۔ قرآن کی پڑھ رہا ہوں، ہر چیز کو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، یہاں وَجَعَلْنَا خلق کی معنی میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو حیات بخشی ہے تو پانی سے بخشی ہے۔ یعنی عنصر پانی کا وہاں پر مؤثر ہوتا ہے۔ مفسرین نے کہا یہ ایک رمز ہے امامت کی طرف، کہ پانی رمز ہے امامت کی طرف۔ تو یہ اگر میں جملہ کہوں تو بجا کہلائے گا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مگر اسے حیات امامت سے ملتی ہے۔ وَجَعَلْنَا کا فعل کون ہے؟ خدا۔ من الماء، اب جو کہتے ہیں کہ حسین سے حیات نہیں ملتی، علی سے حیات نہیں ملتی، رسول سے حیات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا، ہم نے خلق کیا، ہم نے کرا دیا۔ کس ماں سے؟ تو اگر ہم کہیں کہ حیات دینے والا تو خدا ہے، مگر جس ذات سے ملتی ہے وہ ذات حسین کی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ تو موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس نکات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ چلو صلاۃ پڑھتے آل محمد کی ذات۔ اب یہ ہے حیات طبیعی، کہ جسے حیات کہا جاتا ہے، جو بھی حرکت کر سکتی ہو اسے حی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے اہل طبیعت، یہ نیچر نے کہا یہ حی چیز ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حیات رحمانی کیا ہے، حیات قرآنی کیا ہے، حیات جس کو اللہ نے حیات کہا ہے۔ کیوں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو چلتے پھرتے خود تھے، مگر اللہ انہیں مردہ کہتا ہے۔ اللہ مردہ کہتا ہے، یعنی قرآن جسے حیات کرتا ہے وہ معنی اور ہے۔ تو آئے پوچھیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، آپ حیات کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت ہے، کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ توجہ ہے ذرا گرامی، کہ اے ایمان والو فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو جب تمہیں وہ پکارے تاکہ تمہیں حیات مل سکے۔ اب سب دوستان اہل علم بیٹھے ہیں، اب میں کچھ نکات دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو استجیبو، کہ فوراً جواب دو۔ کس کو؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو فوراً جواب دو۔ کیوں کہ جب تمہیں پکارے حیات کے لیے تو فوراً جواب دو۔ اب یہ ہم ایک چیز ہے کہ للہ ولرسولہ، جواب دو کس کو؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ توجہ فرمائے گا، مگر دعا کا جو صیغہ ہے وہ مفرد کا ہے۔ اذا دعاکم، جب تمہیں رسول پکارے تو اللہ کو جواب دو اور اللہ کے رسول کو بھی جواب دو۔ قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں رسول پکارے، مگر قرآن کی لفظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو۔ اب اللہ تو پکار نہیں رہا، اگر پکارا ہے تو ہمیں سنائی نہیں دیتا، مگر جواب دینے کا حکم کیا ہے؟ دونوں کو ہے۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جب رسول پکارتا ہے تو تنہا نہیں پکارتا، یعنی اس کے ساتھ اللہ بھی پکارتا ہے۔ تبھی کہا گیا ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو جواب دو۔ تو ایک جملہ صرف نظر کرتا ہوں کہ اللہ کا کلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ کا رسول تمہیں حیات کی طرف پکارے تو اللہ کو اور اس کے رسول کو جواب فوراً دیا کرو۔ تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے فوراً جواب دو، فوراً لبیک کہو، تشریف لے کے نہ جاؤ، کہ تشریف لے کے نہ جاؤ، اللہ کے رسول کو کہو لبیک یا رسول اللہ، فوراً جواب دو، قرآن کا حکم ہے۔
اب میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ تاریخ میں آپ نے بہت سارے دیکھے، رسول پکارتا رہا، وہ دسترخوان پر بیٹھتے کھاتے رہے، اور اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا پیٹ کبھی نہ بھرے، تو انہوں نے کہہ دیا دوستان نے کہ یہ دعا تھی، بد دعا نہیں تھی، دعا تھی یا بد دعا تھی۔ صلوات پڑھتے آل محمد کی ذات۔ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے، روایت تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے لکھا کہ رسول خدا مسجد سے دروازے سے گزر رہے تھے تو ابی بن کعب ایک صحابی ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب نماز ادا کر رہے ہیں تو رسول خدا نے پکار دیا اے ابی بن کعب، تو فعجل فی صلاتہ، تو انہوں نے اپنی نماز میں جلدی کی، جلدی پڑھ کر آئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر خدمت ہوں۔ تو رسول خدا نے کہا ما منعک عن اجابتی، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو مجھے جواب نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا کنت اصلی، یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، میں کہوں گا کیا رسول نہیں دیکھ رہے کہ نماز پڑھ رہے تھے؟ یعنی قرآن کہتا ہے کہ جب آپ جو ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، رسول خدا نے شان نزول نے پکار دیا کہ ادھر آؤ، تو اس نے جلدی کی نماز میں فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ۔ رسول خدا نے کہا کس چیز نے تجھے منع کیا؟ کہا کنت اصلی، میں نماز میں تھا۔ تو رسول خدا نے کہا تمہیں ایک چیز کی خبر نہ دوں، اس آیت کی خبر نہ دوں کہ اللہ کہہ رہا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تو معلوم ہوا کہ وہ نماز میں تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے جب رسول پکارے تو فوراً آ جاؤ کیونکہ حیات ملنی ہے۔ تو پتا چلا اب نماز میں حیات نہیں، توجہ ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، سجدہ خدا کر رہے تھے، اللہ کے امر کی اطاعت کر رہے تھے، مگر رسول نے پکارا تو اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے جب رسول تمہیں پکارے تو اب حیات نماز میں نہیں، حجت کے کلام میں ہے، حجت کی پکار میں ہے، کیونکہ رسول خدا نے پکارا ہے۔ اب ایک جملہ صرف نظر کرتا ہوں کہ جب رسول پکارے یا رسول کا بیٹا پکارے تو اب حیات شریعت میں نہیں، امام کی اطاعت میں ہے، اب حیات نماز و روزے میں نہیں، امام کی امر میں ہے کہ چلے آؤ۔ اب یہاں پر یہ اسی آیت کے ذیل میں ایک بات کرتا چلوں کہ لما یحب، یہ یاد رہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تاکہ تمہیں حیات دے۔ اب ایک روایت ہے کہ نقل ہوتی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ تھا اور حسین آ رہے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو لیا اور اپنے زانوں پر بٹھایا اور کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، فعرفوہ ھذا حسین ابن علی، اے انسانوں یہ حسین ابن علی ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، انہو لفی الجنہ، یہ جنت میں ہے، اس کا محب جنت میں ہے، اس کے محب سے کوئی محبت رکھے وہ بھی جنت میں ہے، اے انسانوں اس کی معرفت حاصل کرو۔ جانتے تو سب تھے کہ حسین نواسہ رسول ہے، توجہ ہے ذرا، پھر بھی اللہ کا رسول پکارے ہیں یا ایھا الناس، جان لو کہ یہ حسین ابن علی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تاکہ تمہیں حیات دے، اور یہاں رسول حسین کے لیے پکارے ہیں، تو معلوم ہوا اب حیات کا تعلق حسین سے ہے، یعنی جب حسین پکارے تو لبیک کہو تاکہ تمہیں حیات مل سکے۔ صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات۔ اب دیکھیں کہ امام کیا کہتے ہیں، امام سے حیات کیسے ملتی ہے۔ مولانا آخر میں جاتے رخصت وقت کہا من لحق بی فاستشہد، کہ جو بھی مجھ سے ملحق ہو جائے گا وہ شہادت پالے گا۔ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو کہا ہے کہ حسین کی معرفت حاصل کرو، ان کی پیروی کرو، حیات ملتی ہے، یہاں تو حسین شہادت کی طرف پکارتے ہیں۔ من لحق بی فاستشہد، وہ
شہید ہوگا، جو بھی مجھ سے ملا ملحق ہو گیا، میری اطاعت کی، میرے ساتھ چلا، اب وہ شہادت پا لے گا۔ تو یہاں سے کہہ سکتا ہوں، کوئی سوال کرنے والا کہے حسین موت کی طرف بلا رہے تھے، میں نے کہا تو نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، کہ امام شہادت کی طرف پکارتے ہو۔ اللہ کا رسول کہتا ہے جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا وہ ایسی حیات پالے گا جسے موت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں اسے مردہ نہ کہو۔ سلام پڑھتے آل محمد کی ذات۔ ایک اور آیت پڑھ دوں کہ قرآن کی آیت سورہ نحل کی، من عمل صالحا من ذکر و انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اب یہ ترجمہ آپ لوگوں کو آ گیا، جو سننے والے ہیں ناظرین میں سنیں گے ان کے لیے سادہ ترجمہ کر دوں۔ من عمل صالحا، جو نیک اعمال بجا لائے گا، من ذکر و انثى، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یہ نہیں کہا رجال ہو یا نساء ہو، مذکر اور مؤنث ہو، ممکن ہے یہ جنوں کو بھی شامل ہو، کیونکہ بزرگ عالم دین نے کہا ہے کہ یہ جن اور انس کو دونوں کو شامل ہے، اس لیے انثى اور ذکر آیا ہے۔ من ذکر و انثى، یہاں پر جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا، یعنی حیات بنتی ہے اعمال سے، بغیر عمل کے کچھ نہیں ملتا۔ قرآن کہتا ہے درجات ملتے ہیں عمل پر، جو عمل کرے گا اسے ہی درجے ملیں گے۔ اب دیکھیں عمل صالح کہا ہے، فقط عمل نہیں کہا۔ توجہ فرمائیں، عمل صالح، کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کر دے، فقط اللہ نے اس کے لیے تو نہیں خلق کیا کہ کوئی بھی کام کر دو، نہیں، اللہ کہہ رہے عمل صالح کرو، عمل صالح کرو، اور آگے شرط لے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ مومن بھی ہو۔ یہاں سے پتا چلتا ہے اللہ کہتا ہے عمل کرنے والا خود عمل تو صالح کرے مگر خود بھی صالح ہو۔ کوئی بندہ چوری کر کے رائے خدا میں خرچ کر دے، کام اچھا کیا ہے مگر خود چور ہے، کام اچھا کیا ہے مگر خود چور ہے، تو اللہ کہتا ہے جو عمل صالح کرے، عمل صالح کے ساتھ عامل بھی صالح ہو۔ صلاۃ پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عمل صالح، اب عمل صالح کے مصادیق بہت ہیں، صدقہ دیں، عمل صالح نماز دیں، عمل صالح روزہ رکھیں، عمل صالح خمس دیں، عمل صالح کسی مومن کے ساتھ آپ اچھا سلوک رکھیں، عمل صالح کسی مومن کو کھانا کھلائیں، عمل صالح کسی کو پانی پلائیں، عمل صالح مجلس سنیں، عمل صالح مجلس سنائیں، عمل صالح۔ اب یہ عمل صالح، مگر یہ تھی تفسیر۔ اب میں چاہتا ہوں کہ امام سے تعبیر بھی بیان کروں کہ یہ تھی تفسیر کہ عمل صالح نماز ہے، عمل صالح روزہ ہے، عمل صالح حج ہے، عمل صالح زکوٰۃ ہے، عمل صالح خمس ہے، مومن سے اچھا سلوک، عمل صالح، مگر امام کہتے ہیں العمل صالح المعرفت بالائمہ، کہ عمل صالح وہی ہے جب تم امام کی معرفت رکھتے ہو، جب تم امام کی معرفت رکھتے ہو۔ آگے نکتہ ہے من ذکر و انثیٰ، کہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی جو فرق کرتے ہیں کہ اعمال میں کہ عورت کا درجہ نیچے ہے مرد کا اوپر، قرآن کہتا ہے ہمارے یہاں مذکر ہو یا مؤنث جو بھی عمل کرے گا اس کے حساب سے اسے جزا ملے گی۔ یہ جو اونچ نیچ ہے، بھاؤ بھید ہے، یہ انسان اپنی معاشرت کے حساب سے نظام درست کرنے کے لحاظ سے لگتا ہے کہ اس کا درجہ کم ہے، اس کا کم، اس کا بڑا۔ کیوں؟ اگر ہم استاد کو کہیں کہ پانی پلاؤ تو نظام نہیں چلے گا، اگر پیون کو کہیں کہ پانی پلاؤ تو نظام چلے گا۔ کیوں؟ کہ اس کا کام پانی پلانا ہے، چائے پلانا ہے، ٹیچر کا کام پڑھانا ہے۔ مگر اگر یہ کلارک، شاگرد، استاد جو بھی مگر خدا کے یہاں حضور میں ہوں تو سب برابر ہیں، کوئی بھاؤ بھید نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اب جو بھی عمل صالح کرے گا من ذکر و انثیٰ، اب کیا ملے گا؟ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مومن ہو۔ کیا ہو؟ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ حیات طیبہ موقوف عمل پر
اور ایمان پر. اب ایمان ہے کیا؟ توجہ ہے ذرا گرامی. اب ایمان ہے کیا؟ تو ابن عباس سے روایت ملتی ہے. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ علی کے کچھ ایسے قرآن میں نام ہیں جسے کوئی جانتا ہی نہیں. علی کے کچھ نام ایسے ہیں قرآن میں جسے کوئی نہیں جانتا. تو سوال کرنے والے نے کر دیا کہ وہ کون سے ہیں؟ تو ابن عباس کہتے ہیں ایمان. علی کا ایک نام قرآن میں ایمان ہے. اب قرآن کی آیت پڑھوں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جو بھی ایمان کا کفر کرے گا، ایمان کو نہ مانے گا، اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. یعنی شرط ہے کہ عمل صالح کرے مگر علی سے محبت بھی رکھتا ہو، تبھی حیات طیبہ ملے گی. مگر عمل صالح کرے ایمان نہ ہو تو اللہ کہتا ہے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا پھرے، روزے سے ہو مگر اونٹے منہ اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا. یہ روایت کے جملے ہیں جو میں نے پڑھے تھے کہ اللہ اسے اونٹے منہ جہنم میں ڈالے گا. تو یہ کہنا چاہتا ہوں علی کے دشمن کا چہرہ تو جہنم میں سیدھا نہیں. علی کے دشمن کا چہرہ تو جہنم میں بھی سیدھا نہیں ہے. وہاں بھی اونٹا ہوں صلوات پڑھتے ہیں آل محمد کی ذات پر. اب ایک اور روایت ہے اس کی ضمن میں ہی، یا علی لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. کہ علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی تھی. توجہ فرمائے گا، حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہے مگر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ لم یعرف المؤمنون بعدی. اب اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ایمان کی پہچان نہ ہوتی، مومن پتہ نہیں چلتا کہ یہ مومن ہے یا منافق. ہو سکتا ہے کوئی مومن ہو مگر علی نہ ہوتے تو پہچانا نہیں جاتا. مومن ہو مثلا کوئی یہاں پر ہم کہتے ہیں بھائی کسی کو کرونا ہو، اگر ٹیسٹ کرنے والی مشین نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا اسے کرونا ہے، مگر کرونا ہوگی. تو یہ معنی ہے اس حدیث کی کہ علی آپ نہ ہوتے تو مومن ہوتا مگر اس کی پہچان نہیں ہوتی. اگر آپ کو نہیں جانتا، آپ اسے دور ہو، آپ نہ ہوتے تو مومن کی پہچان، مومن ہوتا مگر پہچان نہیں ہوتی. نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہیں کہ یا علی لولا انت، اگر آپ کا وجود نہ ہوتا میرے بعد، لم یعرف المؤمنون بعدی، یعنی ایمان کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی تھی. یعنی پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے فقط علی سے. یعنی مومن وہی ہوگا جو علی سے محبت رکھے گا. کیوں کہ صحابہ تو نیک عمل کو دیکھتے تھے، سجدے گزاری کو دیکھتے تھے، رکوع کو دیکھتے تھے، تہجد کو دیکھتے تھے، کہتے ہیں مومن ہے مومن ہے. مگر رسول کہتے ہیں نہیں نہیں، نماز کو نہ جاؤ، روزے پہ نہ جاؤ، تہجد پہ نہ جاؤ، دیکھو علی کا حیا نہیں. تو یہاں سے کہنا چاہتا ہوں سارے صحابی عمل کو دیکھتے تھے، علی نسل کو دیکھتا تھا. علی اس دل کی گہرائی میں دیکھتا تھا کہ اس کے دل میں میں ہوں یا نہیں، ایمان ہے یا نہیں. مگر صحابہ کی آنکھیں جسم کو دیکھتے تھی، عمل کو دیکھتے تھی، مگر امیر المؤمنین کی آنکھیں اس کے دل پر نگاہ کرتی تھی، دل کو دیکھتی کہ اس کے دل کے کمرے میں، غرفے میں چراغ ایمان علی ہے یا نہیں ہے. علی کی محبت کا چراغ جل رہا ہے یا نہیں جل رہا. یہ ہے لم یعرف المؤمنون بعدی، اگر آپ نہ ہوتے تو مومنین کی پہچان نہ ہوتی. اب کیا، جب عمل صالح کرتا ہے، علی سے محبت بھی رکھتا ہے، فَلَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر اے علی اگر عمل صالح کرے گا، آپ سے محبت بھی کرے گا، تو پھر ہم اسے عمل صالح عطا کریں گے، ہم اسے عمل صالح کے عوض حیات طیبہ عطا کریں گے. حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ مفسرین نے بہت سے اقوال لکھے ہیں کہ عیش و عشرت کی زندگی، آرام کی زندگی، خوبصورت زندگی، بہترین زندگی، بغیر گناہوں کی زندگی، آلائشوں سے پاک زندگی. مگر امیر المومنین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہی القناعت، اس حیات طیبہ سے مراد قناعت ہے. یعنی کیا؟ خواہشات دنیا سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے حیات طیبہ.
یعنی کربلا میں رے کی سلطنت کے عوض سر حسین کا دعویٰ کیا گیا تھا، مگر جو حیات طیبہ کے خواہش مند نہیں تھے انہوں نے رے کی سلطنت کے عوض میں کہ میں شمر کے قریب گئی اور کہا میری ایک حاجت ہے تجھ سے۔ عزادارو یہ رونے کا مقام ہے، بی بی جانتی ہے کہ یہ حسین بن علی کا قاتل ہے، اس کے بعد بھی بی بی مظلوم اتنی شدت و مصیبت کی محسوس کر رہی ہیں کہ اپنے بھائی کے قاتل ہونے کے باوجود بھی اس سے حاجت کا مطالبہ کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ایک حاجت ہے پوری کر دے۔ کہہ رہا ہے کیا حاجت ہے تمہاری؟ بی بی نے کہا جب ہم اندر چلے تو ہمیں بڑے دروازے سے اندر لے کے چلو، اور جو یہ سارے سر ہیں شہداء کے یہ آگے آگے لے چلو تاکہ سارے مجمع کی نظریں ان سروں پر جائیں، ہمارے برہنہ سروں پر نہ جائیں۔ آزادر و شمر ملون کے دل میں کینہ تھا، اس نے حکم دیا کہ ان سروں کو محملوں کے درمیان کر دو تاکہ سب بجمع حسین کی بہنوں کو دیکھے۔ عزادارو حسین قتل ہوئے ہیں 13 ضربوں
نظروں سے، مگر زینب قتل ہوئی ہے ہزاروں کی نظروں سے۔ آزادارو، بی بی نے یہ کہا، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ہمیں اس مقام پر لایا گیا جہاں پر غلام بیچے جاتے تھے۔ ہاں آزادارو، ہماری بیویوں کو ہم کو بیچنے کے لیے لایا گیا۔ آزادارو، ایک روایت ملتی ہے، ایک شامی تھا، اس نے کہا جب بی بی فاطمہ بنت حسین پر نظر پڑی تو یزید سے کلام کر کے کہتا ہے، اے یزید، یہ جو بچی ہے، یہ جاریہ ہے، یہ مجھے ہبے میں دے دے۔ حضرت بی بی نے جب یہ سنا نا تو تڑپ کر رہ گئی اور بی بی زینب سے کہا، اماں کیا ہم پر یہ وقت آ گئے کہ لوگ ہمارے لیے کہتے ہیں کہ اسے کنیزی میں دے دو۔ بی بی رونے لگی، مولا سجاد رونے لگے، بی بی زینب نے دفاع کیا۔ حاضرو، ایک مقام اور ہے جہاں مولا سجاد کہتے تھے جب ہم بازاروں میں آئے نا تو صبح سے شام تک ہر ایک شام کی بازار میں ہمیں گھمایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ باغی ہیں، جسے چاہے انہیں مارے، جسے چاہے کچھ بھی کرے۔ تو لوگ ہمیں مارتے تھے، کوئی مٹی پھینکتا تھا، کوئی پتھر پھینکتا تھا۔ مولا نے کہا ایک مقام ایسا آیا کہ بازار کا ماحول ہے، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں جو چھت پہ ہیں، وہ گرم پانی لیے ہوئے ہیں، آگ کے انگارے لیے ہوئے ہیں۔ جب ہم آئے تو ہم پر گرم پانی پھینکا گیا، آگ کے انگارے پھینکے گئے۔ ایک انگارہ میرے امامے پر گرا، میں نے بہت کوشش کی اسے ہٹاؤں مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ابھی اس انگارے سے آگ جلنے لگی اور میرے سر کو آگ نے گھیر لیا۔ کہتا ہوں مولا آپ مرد تھے، آپ امام تھے، آپ کے سر پر امامہ تھا، مگر قربان جاؤں زینب عالیہ پر، قربان جاؤں ام کلثوم پر، قربان جاؤں سکینہ پر، سر پر ہے نا۔ اس بازار میں تھے، آگ کے انگارے، پانی گرم آتا رہا۔ ازادر ایک جملہ میرے استاد محترم نے پڑھا تھا، آخری جملہ سنیے اور آپ کی زحمت تمام ازادارو۔ اللہ بی آپ کو اجر دے گی، اللہ آپ کو ان مسائب کا اجر دے گا۔ آپ نے گریہ کیا، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آخری جملہ سنیے، میرے استاد محترم نے فرمایا تھا جب بی بی زینب مدینے گئی نا تو مولا سجاد کے گھر رہتی تھی، تو عبداللہ نے کہا بی بی آپ اپنے گھر آ جائیں۔ تو جب بی بی اپنے گھر آئی تو روتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا آزادارو، بی بی زینب روتی رہی اور بی بی کے سر سے چادر تھوڑی سی ہٹ گئی تو عبداللہ دیکھتا ہے کہ بی بی کے سر پر بال نہیں تھے۔ عبداللہ نے کہا اللہ اکبر، زینب کبریٰ تمہارے سر کے بال کہاں گئے؟ عبداللہ شام کا بازار تھا، آگ کے انگارے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔